ہے حماس کے اس سٹانس کا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں، کیا یہ اب سیز فائر کی طرف معاملہ آگے بڑھ رہا ہے؟ حماس کی اس لچک کا خیر مقدم اگر دنیا کر رہی ہے تو فلسطینی اور غزہ کے لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایمبیسڈر صاحب۔ جی وعلیکم صبح بخیر۔ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک امید کی کرن نمایاں ہوئی فلسطین کے باسیوں، غزہ کے باسیوں کے لیے، اور وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور اس میں سڑکوں پر خوشیاں منانا شروع کر دی۔ لیکن کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر یہ خوشیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ اسرائیل کی میڈیا رپورٹ کرنے لگا کہ نتن یاہو نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے ابھی تک، اور اس کی بہت ساری اور کیونکہ کنڈیشنز تھیں، اور ان کے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں انہوں نے بھی رات گئے بیان دیا کہ نہیں ہم تو اس کو انویژن کریں گے رفح پر۔ لیکن اتنا زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کہ اس پریشر کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ مٹیریلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جمیل احمد صاحب جو اسرائیل میں اپنے معاملات چل رہے ہیں، جمیل صاحب اپنے جو اسرائیل کی طرف جو پروٹیسٹرز ہیں، جو لوگ اسرائیل میں موجود احتجاج کر رہے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیز اور یہ آن گراؤنڈ انفیشنز ان کو مسئلے کے حل کی طرف نہیں لے جا رہی ہیں۔ کل ان کی طرف سے بھی بیان آیا کہ یہ جو وہ نیتن یاہو پہ ایک طرح سے پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ اس سیز فائر ڈیل کو ایکسیپٹ کیا جائے، جلد از جلد جو اسرائیلی یعنی وہاں پہ قیدی موجود ہیں فلسطین میں ان کو واپس لایا جائے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ صرف شروعات ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ود ان اسرائیل بھی نیتن یاہو پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے سیز فائر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ یہ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو رائٹ ونگ ہے اس کا پریشر زیادہ کارآمد ہوتا ہے بنسبت جس پریشر کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ حقیقتاً وہ کافی پریشر بڑھ رہا ہے وہاں کے عوام کا، جس طرح دنیا میں عوام پریشر بڑھا رہی ہے، لیکن جو رائٹ ونگ ہے، جو کولیجن گورنمنٹ ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی ڈیل ہو، کیونکہ سیز فائر کا مطلب رائٹ ونگ یہ سمجھتی ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے نتن یاہو قائم ہے اور جس کی وجہ سے شروع سے اسرائیل کا جو کانسیپٹ بنا ہے وہ رائٹ ونگ تھنکنگ کی وجہ سے بنا ہے۔ جب سے اسرائیل بنا ہے تو وہ اس چیز کو نہیں مانتی اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری سراسر ڈیفیٹ ہو جائے گی اور ہم نے اب تک جو کیا ہے وہ ملیامیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں بہت سارے ایمبیسڈر صاحب آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے، کیونکہ کل میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی اینڈ اٹ واز اباؤٹ دی پولیٹیکل امپلیکیشنز آف دس غزہ کانفلکٹ، اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کی کہ اگر سیز فائر ایکسیپٹ ہوتا ہے تو یہ اختتام ہوگا نیتن یاہو کی سیاست کا، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان کی مقبولیت کی یا ان کا جو نیریٹو ہے اس حوالے سے بہت اسٹرانگ ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ کی حمایت اور سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لوگوں نے کہا اگر یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے، if this war continues then that means it's the end for Biden۔ تو اب بائیڈن ورسز نیتن یاہو میں سے کس کی سیاست قائم رہتی ہے، اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ اگر دیکھا جائے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے تو کس معاملے میں زیادہ اثر انداز ہوا ہے، کون سی لابی زیادہ اثر انداز ہوئی ہے؟ اس پہ ایک جان شمیر ہے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ابھی ریسنٹلی، اور بڑی اچھی کتاب ہے جس میں اسرائیلی لابی کے نام سے تو وہ کارآمد ہمیشہ رہی ہے، جس میں ہے، کانگریس ہے، فائنانس ہے، ہر سیکٹر امریکہ کا ہے۔ تو وہ اسرائیلی لابی اب تک جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے زیادہ کارآمد رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے آخری دن نظر آ رہے ہیں اور اسرائیل اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ابھی ٹائم لگائے گا، اور اس انداز میں شاید میرے اپنے تجزیے کے مطابق I absolutely hope that I'm totally wrong, but it appears the indicators which I'm getting that Israel is not going to accept it the way it is, although the director Mr. Byrne is already there in Doha and trying his بہت کوشش کر رہے ہیں وہ کہ کسی طریقے سے یہ ڈیل کامیاب ہو جائے، اور یہ یہی وجہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ بائیڈن یعنی کہ اس وقت الیکشن کے دور میں امریکہ میں ان کے لیے یہ بہت ہی کریٹیکل موقع ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی بات درست ہے، بائیڈن یا نتن یاہو، پر نتن یاہو کے جو امریکہ میں ایک لابی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کے بعد اب تک چل رہا ہے، وہ زیادہ فعال رہی ہے ہمیشہ، اس کو اگر دیکھا جائے تو ذرا مشکل۔ اور پھر پینٹاگان کا آج کا بیان آپ دیکھیں جو چند گھنٹے پہلے پینٹاگان نے بیان دیا ہے
اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی کمٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اس کو جی ایمبیسڈر صاحب مجھے بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نظریات کو لے کر یا اگر آپ جو پولرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سختی اور سٹانس پوری دنیا میں ایک جیسا سانجھا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 13 کنزرویٹو یو ایس فیڈرل ججز نے کل اس بات پہ وعدہ کیا ہے کہ جو امریکہ میں پروٹیسٹ جاری ہیں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی اور کیمپسز میں, انہوں نے کہا کہ جی ہم کولمبیا گریجویٹس کو ہائر ہی نہیں کریں گے. یہ 13 ججز کا باقاعدہ یہ ایک وعدہ کرنا ہے اور اس کی کوئی اس طرح کی روش ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. تو وہی آپ کی والی بات کہ اسرائیلی لابی یا تو بہت اسٹرانگ ہے, ساتھ ساتھ یہ پریشر بائیڈن پہ پڑ تو رہا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ دا ڈیموکریٹس اینڈ ایوری بڈی آر گوئنگ ٹو ویدر اٹ آف. That's right. It appears that because وہ اتنی زیادہ سرائیت کر گئی ہے اسرائیلی لابی کہ وہ انفلوئنس کر جاتی ہے اسرائیل کے جب بھی بات آتی ہے انٹرسٹ کی. دیکھیے اگر اس کو تھوڑا سا اگر آپ تاریخی پس منظر میں چلے جائیں تو اسرائیل کے چند مقاصد ہیں. وہ چاہتے ہیں ٹوٹل کلینزنگ. یہ میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں آپ کے پروگراموں میں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. اور کلینزنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جب سے اسرائیل قائم ہوا 528 بستیوں کو اجاڑ کے دھکا دے کے غزہ میں ڈال دیا ان کو, اور اس کے بعد اب جو جنگیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں. مقصد یہی ہے, اور اس دفعہ بھی 35,000 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد ایجپٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی اسرائیل نے کہ کس طرح آپ سنائی میں جگہ دے دیں تاکہ انسانوں کو وہاں بھیج دینے, دھکا دے دیں ان کو. تو فلسطینی اپنے زمین سے ٹکے رہے اور وہ اور ایجپٹ نے اس کی اجازت نہیں دی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور یہ جو یعنی کمپلیٹ کلینزنگ ہے اس میں وہ ایک بہت اچھا نیریٹو بلڈ کرتا ہے اسرائیل بھی اور پوری اسرائیلی لابی بھی جو کہ زائنزم پہ بلیو کرتی ہے, لیکن وہ اسرائیل کے کسی بھی اقدام کے اوپر تنقید کو اینٹی سیمیٹزم سے جوڑ دیتی ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ سے خبر شیئر کی کہ 13 ججز کا یہ کہنا ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ پروفیسرز اور یہ اسٹوڈنٹس فرنٹ لائنرز تھے ڈسرپشن کریٹ کرنے میں اور ان کا نیریٹو اینٹی سیمیٹک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم یعنی جو دو ریلیجن سے جڑے ہوئے لوگوں کے باعثز ہوتے ہیں, کیا اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس نیریٹو کو دوبارہ سے ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے جمیل صاحب؟ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ورنہ اور زیادہ پولرائزیشن ہوتی جائے گی. اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں تو ابھی دیکھیں آپ نے امریکہ نے مزید اپنے لا میں امینڈمنٹ کر لی ہے. اب تو آپ کوئی بھی بات کریں اسرائیل کے خلاف تو اینٹی سیمیٹزم میں آ جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تقریباً 2,500 کے قریب اسٹوڈنٹس اور بڑے ہی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ان کو انہوں نے پابند حاصل کر دیا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب کا ذکر کیا میں نے کہ اسرائیلی لابی اور جان شامید کی کتاب ہے, یہ اس میں ساری چیزوں کا یہ ذکر ہے. وہ خود امریکن ہے اس معاملے میں, اور اس کے علاوہ کافی آتھرز نے, جیفری ایک ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے اس معاملے میں. اور وہ یہ اسرائیلی لابی اس معاملے میں زیادہ فعال ہے, چاہے وہ ججز ہوں, میڈیا ہو, فائنانشل سسٹم ہو, کانگریس ہو, اپر ہاؤس ہو, لوور ہاؤس ہو, اس میں کافی زیادہ فعال ہیں. یہ ماننا پڑے گا, یہ جاننا پڑے گا. بالکل سر, اس میں ایک نظریاتی اس کی فاؤنڈیشن بھی تو ہے نا. جیسے اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مکمل کلینزنگ چاہتا ہے, کمپلیٹ ایکسپینشن چاہتا ہے, تو ایک طرح سے حماس کی طرف سے آنے والی یہ سیز فائر ڈیل کہیں نہ کہیں حماس کے وجود کا ایک طرح سے اس کو دوبارہ سے ویلیڈیفائی کرنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے. ایک طرف جتنے الزامات حماس پہ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں حماس سے تو کسی قسم کی گفتگو یا معاہدہ یا ڈائلاگ ہمیں منظور ہی نہیں ہے, لیکن اگر یہ سیز فائر کو اسرائیل قبول کرتا ہے تو ایک طرح سے دوبارہ سے ان کو ایک آفیشیل حیثیت مل جاتی ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ اسرائیل از ناٹ گوئنگ ٹو اگری ٹو. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اسی لیے تو آپ نے جو 3 فیزز کی بات کی, آخری فیز تو اور سیکنڈ فیز تو قبول نہیں ہوگا اسرائیل کو. وہ کہتے ہیں کہ آخری فیز میں کہ سارے بلاکڈ غزہ سے ہٹا دیں. غزہ کے بلاکڈ 67 سے چل رہے ہیں, تو نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل کبھی اپنے بلاکڈ اٹھائے گا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس, یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فتح ہے, اور اس میں یہ قابل ستائش ہے جو میڈیٹرز ہیں قطر اور ایجپٹ جو یہاں تک اس کو لے کے آئے ہیں. اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ بائیڈن کے الیکشن کی وجہ سے اس وقت اتنا پریشر ہے کہ بائیڈن اپنی تقویدو کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے پبلک کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر رفح کا آپریشن نہ ہو, رفح کا اگر آپریشن ہوا تو پھر ایک ساتھ کوئی تقریباً 10, 15, 20 ہزار
افراد مزید شہید ہو جائیں گے اور وہ ایک بہت بڑا پریشر پڑے گا پوری دنیا کا امریکہ پہ. آپ دیکھیں گے کہ آج سے یورپ سے اس میں آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ جب حماس ایگری ہو گیا ہے تو اسرائیل کو بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے. ایک چھوٹی سی خبر سر، ایک ہمارے لوکل سیاسی منظر نامے پہ بھی آپ کا کامنٹ جاؤں گی. دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری اینڈ آف کورس ہم غزہ کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بتاتے رہیں گے. کل آپ نے ایک اور خبر دیکھی ہوگی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا میں 18 ماہ سے تیار ہوں ڈائیلاگ کے لیے، کانورزیشن کے لیے، اور کل ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایمبیسڈر آف پاکستان ڈونلڈ بلوم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وفد سے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی برف پگھلنے لگی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں الٹیمیٹلی تو برف پگھلنے کو امریکہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آنے والا منظر نامہ امریکہ میں کیا ہے. ٹرمپ آ رہا ہے یا وہ؟ میرے تجزیے کے مطابق ٹرمپ آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آنے والا منظر نامے کو بھی ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کو کوئی